سے نہیں حل ہو سکتی ہے. دوسری بات میں یہ کروں، بات کی گئی کہ اسٹیٹس کو اور مفاد پرست ٹولہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہو جو انضمام کا ہے پاٹا کا کے پی کے میں. اب آپ مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں، آج اگر آپ پاٹا کو کے پی کے میں ضم کریں گے، این ایف سی سے کتنا حصہ ان کو ملے گا؟ 3% ملے گا، یعنی 90 ارب روپے ملیں گے. میری بات تو سنیں نا، 90 ارب روپے ملیں گے. اگر پاٹا کو آپ علیحدہ صوبے کی حیثیت دیں تو پھر 300 ارب روپے ملیں گے. تو میں مالی حیثیت پر پاٹا کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں. آپ کسی اور کی دست نگر کرنا چاہتے ہیں، اور یہی کچھ تو 70 سال اسلام آباد کے پیچھے پاٹا مجبور محض ہو کے اس کے پیچھے لگی تھی. آج آپ نے مجبور محض کر کے ایک کمزور پشاور کے پیچھے لگایا. وہ کمزور پشاور جو خود بجلی کی رائلٹی اسلام آباد سے نہیں لے سکتی ہے، تو پھر وہ پاٹا کو کیا خاک دیں گے؟ دیکھیں، پاٹا کی ایک سیاسی حیثیت ہے، پاٹا کی ایک مالی حیثیت ہے. میں چاہتا ہوں کہ پاٹا سیاسی حوالے سے، مالی حوالے سے خود مختار ہو. وہاں جو معدنیات ہے، وہاں جو ذخائر ہے، صرف تورخم بارڈر سے سالانہ 42 ارب روپے انکم ہوتا ہے. اس وقت چوری سمیت، وہ چوری نکال کے 42 ارب انکم، اس کا مالک پھر کون ہوگا؟ پشاور ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ اس کا مالک پاٹا کے عوام ہو. دوسری بات یہ ہے، اگر آپ واقعی پاٹا کے عوام کو امپاور کرنا چاہتے ہیں، ان کو اختیارات دینا چاہتے ہیں، ان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہاؤس آف فیڈریشن میں ان کی نمائندگی مضبوط ہوگی، ان کی نمائندگی زیادہ سے زیادہ ہوگی. زیادہ سے زیادہ آپ ان کو انضمام کی صورت میں زیادہ سے زیادہ نمائندگی دے سکتے ہیں، یا علیحدہ صوبہ ہو اس کے 22 سینیٹر پارلیمنٹ ہاؤس آف فیڈریشن میں بیٹھیں گے. میں اس کو امپاور کرنا چاہتا ہوں. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ریاست اور پارٹیاں وہ اس کو مجبور محض کرنا چاہتے ہیں. پشاور کے پیچھے لگائیں گے جو 70 سال اسلام آباد کے پیچھے لگے تھے. اب آپ مجھے بتاؤ، میں مفاد پرست ہوں، میں اسٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں، یا یہ لوگ جو پاٹا کے عوام کو 70 سال اور ایک کمزور پشاور کے پیچھے کر کے ان سیاسی قوتوں کے پیچھے لگا کہ آپ مجھے تھوڑا بات کرنے دیں. اگر اس کی بات آپ کرتے ہیں، شاہ جی گل صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے، وہ یہاں تشریف فرما ہے، وہ مرچ کی بات کرتے ہیں، پاٹا کو کے پی کے میں انضمام کی بات کرتے ہیں. لیکن سینٹ جو ہاؤس آف فیڈریشن ہے، جس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی السویہ اور برابری کی بنیاد پر ہے، اس میں شاہ جی گل کا بھائی انضمام کے حق میں نہیں ہے جو ہمارے ساتھ سینیٹر ہے. تو کہاں اعتماد میں لیا گیا؟ آج ہماری سینٹ کا اجلاس تھا، پاٹا سے سب کا دستخط موجود ہے ہمارے ساتھ. میری بات تو سنیں یار، میری بات سنیں نا. ہاں، میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی کہ مجھے انٹرپٹ نہ کرے، پھر آپ بات کریں نا. نہیں، انٹرپٹ نہیں کرتے، مگر آپ جو ہے جب اس قسم کا بات کرتے ہیں تو آپ کو سب پتا ہے کہ آپ کے دونوں بندوں نے بھی آپ نوٹ کریں نا، جو نقطہ آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے وہ آپ نوٹ کریں، جب آپ کی باری آئے گی اس کی جواب آپ دیا کریں. آسان طریقہ اس کا یہ ہے، اور یہی آداب کا تقاضا بھی ہے اور یہ مجلس کا تقاضا بھی ہے. صاحب آپ اپنی بات مکمل کریں. وہ نہیں، دوسری بات یہ، میں پارلیمنٹرین کی بات کرتا ہوں. تاج افریدی سینیٹر ہے ہاؤس آف فیڈریشن کا، وہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ وہ آپ کا بھائی ہے، وہ اس بنیاد پر ہاؤس آف فیڈریشن کا ممبر ہے کہ وہ سینیٹر ہے. دوسری بات یہ کہ آج سینٹ میں پاٹا کے جو سینیٹر جتنے بھی حاضر تھے وہ وہاں موجود تھے. ان کی اکثریت جو میں نے پوچھا، ایک کے علاوہ باقی سارے 4 تھے یا 5 جو حاضر تھے، ایک کے علاوہ باقی سارے اس فیصلے سے ناخوش تھے. اس لیے میں کہتا ہوں وہ چاہتے کہ الگ صوبہ بنایا جائے. حافظ صاحب کیا رائے کیا ہے؟ الگ صوبہ بنایا جائے. بالکل وہ چاہتے تھے کہ الگ صوبہ ہو، الگ صوبہ بنانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایک آسان اور سادہ فارمولہ دیتا ہے کہ آپ پاٹا کے عوام سے پوچھے فیصلہ کرے. پاٹا کے عوام کو پہلے سمجھائے، ان قبائل کو سمجھائے کہ مرج کرنے میں یہ نقصانات ہے، یہ فوائد ہے، اور علیحدہ صوبہ بنانے میں آپ کے یہ فوائد ہے. پھر اس کو اختیار دے دے، پھر وہ کیا فیصلہ دیں گے. جمعیت علماء اسلام کا کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ وعدہ حکومت نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ کیا تھا، اس سے انحراف کیا گیا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس میں دھوکہ ہوا ہے.
لیکن حافظ صاحب 2015 میں جب پارلیمانی کمیٹی یہ کمیٹی بنی تھی فاٹا اصلاحات کی ستاجی صاحب کی سربراہی میں، اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں آیا JUI کی جانب سے. اس کے علاوہ جب اگست 2016 میں جب رپورٹ پیش کی ستاجی صاحب نے پارلیمنٹ میں، یہ وہ ساری وہی باتیں تھی جو کل کیبنٹ نے منظور کی ہیں، وہ تمام وہی باتیں تھی جو پارلیمنٹ میں پیش کی، تب بھی JUI نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اب جب 7 فروری کو کابینہ کے اجلاس میں ایجنڈا آنے لگا تو آپ نے اعتراض کر دیا جی یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کیا اس وقت کوئی اور تھی آپ کی تجاویز، اب کچھ اور ہے، تو یہ اس میں فرق کیوں ہے؟ میں بتاتا ہوں. سوال آپ نے مجھ سے کیا نا، سوال آپ نے مجھ سے کیا، میں جواب دے دوں. آپ نے سوال یہ کیا کہ جب کمیٹی تشکیل دی گئی اس وقت آپ نے کیوں آواز نہیں اٹھائی کمیٹی کے خلاف، اور جب رپورٹ پیش کی گئی، دیکھیں رپورٹ پیش کی گئی اس مقصد کے لیے کہ آپ رپورٹ پڑھے، یہ سفارشات ہے، اس پر اگر کسی کے تحفظات، اعتراضات، خدشات ہے وہ بالکل یہاں بات کر سکتے ہیں، وہ ہمیں سفارشات دے. کمیٹی پر اس لیے ہم نے سوال نہیں کیا کہ ہمیں حکومت پر اعتماد تھا کہ حکومت نے کمیٹی تشکیل دی، اس لیے ہم نے کمیٹی پر اعتماد کر کے آنکھیں بند کر کے کہ پاٹا ایک دلدل سے نکل رہا ہے، ایک سیاہ قانون سے نکل رہا ہے، ایک کالا قانون سے نکل رہا ہے، غلامی سے نکل رہا ہے، تو ہم نے اعتماد کیا. اعتماد کے باوجود، کرنے کے باوجود جب سفارشات پارلیمنٹ میں آئے، پارلیمنٹ میں سفارشات ہم نے پڑھے تو اسی وقت ہم نے اعتراض اٹھایا کہ لہٰذا اس قسم کے فیصلے اگر آپ کرتے ہیں جو آپ نے انضمام کی بات کی ہے، یہ فیصلہ اگر انگریز نے پاٹا کے عوام سے پوچھے بغیر ایک کالا قانون اختیار کی صورت میں مسلط کیا ہے، لہذا اسلام آباد انضمام کا فیصلہ پاٹا پر مسلط نہ کرے ان سے پوچھے بغیر. پھر اس میں اور اس میں کیا فرق ہوا؟